تو چلیں آج قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کی گہرائی میں اترتے ہیں جو اصل میں ہمارے اور ہمارے خالق کے درمیان ایک بہت بڑا معاہدہ ہے، ایک ایسا اقرار جو ہم روز ہر نماز میں دہراتے ہیں۔ آئیے اس ڈیوائن کانٹریکٹ کے ایسنس کو، اس کے جوہر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم ہر نماز میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی سکون کی تلاش میں در در کیوں بھٹکتے رہتے ہیں؟ آج ہم اسی عظیم اقرار کی حقیقت جانیں گے، وہ وعدہ جو ہم روز اپنے رب سے کرتے ہیں۔ یہ آیت ہے سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 5، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیے، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک اعلان ہے، ایک عہد ہے، ایک ایسا عہد جو ایک بندہ اپنے رب سے کرتا ہے کہ میری ساری بندگی، میری تمام امیدیں اور میری ہر پکار صرف اور صرف تجھ سے ہی وابستہ ہے۔ تو چلیے اس عہد کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں، ایاک نعبد۔ آخر عبادت کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا ایسنس کیا ہے؟ اور ہم کیوں صرف اسی ایک ذات کی عبادت کا اقرار کرتے ہیں؟ دیکھیے، کسی بھی ذات کی پرستش کے پیچھے عام طور پر 4 بنیادی وجوہات ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہ چاروں وجوہات اپنی سب سے کامل شکل میں موجود ہیں۔ سب سے پہلا ہے کمال، یعنی پرفیکشن، کیونکہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور ہر کمال کا سرچشمہ وہی ہے۔ پھر آتا ہے احسان، یعنی بینیولنس، کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے، جس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ تیسری وجہ ہے احتیاج، ہماری ضرورت، کیونکہ وہ بے نیاز ہے اور اس کائنات کی ہر شے اس کی محتاج ہے۔ اور چوتھا فیکٹر ہے خوف، یعنی اس کے حساب کتاب کا احساس کہ ایک دن اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی گہری بات ہے، وہ یہ کہ سورہ فاتحہ کی شروع کی آیتیں ہی اس عہد کی بنیاد رکھ دیتی ہیں۔ ذرا دیکھیے کیسے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تو اس سے اللہ کا کمال مطلق ظاہر ہوتا ہے۔ رب العالمین سے ہماری اپنی مکمل احتیاج کا پتہ چلتا ہے۔ الرحمن الرحیم اس کے بے مثال احسان کی دلیل ہے، اور مالک یوم الدین اس کے محاسبے کے خوف کو اجاگر کرتا ہے۔ تو جب ہم ان صفات کو دل سے مان لیتے ہیں تو اس کا لاجیکل رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اسی ایک ذات کی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں عبادت کی ڈیفینیشن میں ایک عام غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے بھی دل کا رشتہ جوڑنا یا اس کی بہت زیادہ تعظیم کرنا ہی عبادت ہے، اور اسی غلط ڈیفینیشن کی وجہ سے وہ اکثر دوسرے مسلمانوں پر شرک کا الزام لگا دیتے ہیں، جبکہ حالات یہ ہے کہ قرآن خود غیر اللہ سے قلبی تعلق اور تعظیم کی ترغیب دیتا ہے، جیسے والدین کے سامنے انکساری سے جھکنا یا شاعر اللہ کی تعظیم کرنا۔ تو پھر عبادت کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ قرآن کی روشنی میں جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے، کسی کو خالق یا رب مان کر اس کی تعظیم کرنا، یہ عبادت ہے۔ لفظ عبد کا مطلب ہی ہوتا ہے مملوک، یعنی وہ جس کا کوئی مالک ہو، اور رب کا مطلب ہے مالک، لہٰذا عبادت ہمیشہ رب کی ہوتی ہے۔ سمپل۔ اگر کوئی رب نہیں ہے تو اس کا کوئی عبد بھی نہیں ہوگا، اور جب عبد نہیں تو پھر عبادت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اوکے، تو اب آیت کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کے اقرار کے فوراً بعد مدد مانگنے کا ذکر، اس میں کیا گہری حکمت چھپی ہوئی ہے؟ سوچئے، جب ایک مومن اس بات کو اچھے سے جان لیتا ہے کہ اس پوری کائنات کا مالک، حاکم اور پاور کا الٹیمیٹ سورس صرف ایک اللہ ہے، تو وہ تمام دوسری فانی طاقتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسے پھر کسی اور سے مدد مانگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کنیکشن سیدھا اس سب سے بڑی، ہمیشہ رہنے والی طاقت سے جڑ جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم سوال سامنے آتا ہے، ایک ایسا سوال جس پر اکثر بحث بھی ہوتی ہے۔ کیا کسی وسیلے کے ذریعے مدد مانگنا ایاک نستعین کے اس عہد کے خلاف ہے؟ دیکھیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا صرف اس صورت میں شرک بنتا ہے جب مدد کا یہ سلسلہ اللہ پر جا کر ختم نہ ہو، اور اس وسیلے کو اللہ کی اجازت کے بغیر انڈیپینڈنٹ اور خود مختار سمجھا جائے۔ لیکن اگر وسیلے کو اللہ کا ہی عطا کیا ہوا ایک ذریعہ سمجھا جائے اور آخری بھروسہ اللہ ہی کی ذات پر ہو، تو پھر یہ توحید کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ مخلوق جو ہے وہ اپنے وجود کی طرح اپنے کاموں میں بھی خود مختار نہیں ہے، اس کا ہر عمل اللہ کے فیض کا ہی ایک کرشمہ ہوتا ہے۔ اور اس بات کی دلیل خود قرآن دیتا ہے۔
ارشاد ہوتا ہے، اور جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا اس کانسیپٹ کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ تو ہم نے عبادت اور استعانت یعنی ورشپ اور سیکنگ ہیلپ دونوں پہلوؤں کو سمجھ لیا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس جامع آیت کے پیغام کو ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کیسے لا سکتے ہیں۔ آئیے اس پوری آیات کے ساتھ اہم ٹیک اویز کو سمیٹتے ہیں۔ نمبر 1، جس کی بندگی کی جاتی ہے مدد بھی صرف اسی سے طلب کی جاتی ہے، سمپل۔ نمبر 2، اللہ کی مدد کے بغیر اس کی عبادت کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ نمبر 3، عبادت اور مدد دونوں کا اصل مرکز صرف ایک ہی کامل ذات ہے۔ نمبر 4، عبادت کے وقت بندہ خود کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر سمجھیں۔ نمبر 5، نعبدو یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ لفظ ہمیں اجتماعی عبادت کا کانسیپٹ دیتا ہے۔ نمبر 6، مدد مانگنے سے پہلے ایک سچا عبد، ایک سچا بندہ بننا ضروری ہے۔ اور آخر میں نمبر 7، مدد مانگنا ہی ہماری محتاجی اور اللہ کی بے نیازی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو اس گہرے مفہوم کو جان لینے کے بعد اب وقت ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اس بندگی کے عہد کو، اس کانٹریکٹ کو اپنے دلوں میں نئے سرے سے تازہ کریں۔ اگر آج کی اس گفتگو نے واقعی دل پر دستک دی ہے تو کامنٹ میں یا اللہ لکھ کر اس بندگی کے معاہدے کی تجدید کیجیے، اور ہاں، اس پیغام کو ان لوگوں سے ضرور شیئر کریں جو آج سکون کی تلاش میں بے چین ہیں۔